الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على الرسول الأعظم والنبي الأكرم الذي سُرِّجَ في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آبائه الطيبين وآله الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على ناموس الدهر وإمام العصر وصاحب الأمر بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عن الصادق علیہ السلام قال قال جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كان عنده حاجة إلى الله سبحانه وتعالى فليتوسل بالصلاة على محمد وآل محمد فصلوا على محمد وآل محمد. چھٹے تاجدار ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے جد بزرگوار پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص چاہتا ہو اللہ کے پاس اپنی حاجت پیش کرے تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر صلوات کو وسیلہ بنا کر خدا سے اپنی حاجت طلب کرے. معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص صلوات کو وسیلہ بنا کر اللہ سے اپنی حاجت مانگے گا تو اس کی قبولیت کی ضمانت ہم آل محمد دیتے ہیں. بلند آواز سے درود بھیجیے محمد. بلند آواز سے پھر بھی صلوات پڑھیے محمد. میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف گزشتہ اور آج کی مجلس میں حاصل کیا ہے وہ قرآن مجید کے طویل ترین سورہ یعنی سورہ بقرہ کی
مشہور و معروف آیت یعنی آیت کرسی کا تیسرا حصہ ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا طویل ترین سورہ 286 آیات ہیں، 286 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کا سب سے طویل سورہ۔ البتہ جو قرآن مجید ہمارے پاس چھپے ہوئے ہیں ان کے مطابق سورہ بقرہ کی 286 آیتیں، مگر آپ حسینیوں کے سامنے مذہب اہل بیت کے مطابق اگر میں عرض کروں تو اس کی 286 نہیں 287 آیتیں بنتی ہیں۔ اور وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی پہلی آیت ہے۔ تو اب آپ دیکھیے جو قرآن چھپے ہوئے ہیں ان میں سوائے سورہ فاتحہ کے کسی بھی سورت کی بسم اللہ پر نمبرنگ نہیں ہے، اور شاید اس کی بھی کوئی وجہ ہو جو میں آج اشارتاً عرض کر کے اپنے بیان کو آگے لے چلتا ہوں کہ شاید ایسا ہو کہ انہیں بسم اللہ کی آیت سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، انہیں نہ تو بے سے کوئی ناراضگی ہے، نہ اسم سے ناراضگی ہے، نہ اللہ سے ناراضگی ہے، نہ الرحمن سے ناراضگی ہے، نہ الرحیم سے ناراضگی ہے۔ اگر ذرا سی ناراضگی ہے تو اس نقطے سے ہے جو بے کے نیچے ہے۔ بس اس نقطے کو وہ کہتے ہیں کہ یہ خامخواہ یہاں پڑا ہوا ہے، اس کو بہتر ہے کہ شمار میں ہی نہ لاؤ۔ انہیں یہ پتہ نہیں کہ اگر اسی بے کے نقطے کو ہٹا دیا جائے تو کائنات کا کوئی قاری یا حافظ اس بے کو بے نہیں کہے گا۔ آپ بے کے نقطے کو ہٹا کے دیکھیں اس کی پہچان ہی نہیں رہے گی، اس کو اٹھا کے اوپر لے جائیں وہ کوئی بے نام سی چیز بن جائے، جب تک دوسرا نقطہ نہیں لگائیں گے وہ بے نام رہے گا۔ اب نقطے کی حقیقت کو علم تدوین حروف نے بیان کیا ہے، وہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے آج پیش کر دوں۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ تدوین حروف کا ایک علم ہے، یہ حروف بنتے کیسے ہیں اور بنے کیسے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نقطے سے حرف بنتا ہے، حرف سے لفظ بنتا ہے، لفظ سے کلمہ بنتا ہے اور کلمہ سے کلام بنتا ہے۔ اب ذرا اس طرف لے جائیے، کلام کلمہ سے بنتا ہے، کلمہ لفظ سے بنتا ہے، لفظ حرف سے بنتا ہے، حرف نقطے سے بنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلام کی اصل بنیاد نقطہ ہے۔ اگر نقطہ نہ ہو تو کلام کی پہچان نہیں ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نقطہ کہ جو اصل کلام ہے، اسے آپ الف سے لے کر یہ تک جس بھی حرف کے ساتھ مطابقت کر کے دیکھیں، رکھ کے بھی دیکھیں اور ہٹا کے بھی دیکھیں، رکھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ حرف کیا ہے، یعنی حرف کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اور اگر اٹھا کے دیکھیں تو حرف بے نام ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کلام کی معرفت حاصل کرنا ہو تو نقطے کی معرفت حاصل۔ جسے نقطہ سمجھ میں نہیں آئے گا اسے کلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر واضح طور پر عرض کر دوں آپ کے ذوق ولایت کو دیکھتے ہوئے کہ اگر
نقطہ سمجھ میں نہ آیا تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اگر علی سمجھ میں نہ آئے تو رحمان سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نقطہ سمجھ میں نہ آیا تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، پڑھتے رہے ساری رات شبینے کیا ہو جائے۔ قرآن اسے سمجھ میں آئے گا جو نقطے کو سمجھے گا۔ ارے نقطہ تو اصل ہے نا، جو اصل سے ہی دور ہو جائے اسے فرع کیا فائدہ دے گی؟ اصول دین ہے، فروع دین ہے۔ کوئی آدمی اصول دین کو چھوڑ دے اور فروع دین پہ لگا رہے، نمازوں پہ نمازیں پڑھی جائے، روزے پہ روزے رکھی جائے، ہر سال حج پہ چلا جائے، تو بھائی اگر وہ اصول کو چھوڑ دے گا تو آپ یہی کہیں گے نا کہ یہ جو حج پہ گیا ہے یہ اس کی قسمت کا چکر ہے جو کھا کے آیا ہے، یہ اللہ کے گھر کا چکر نہیں ہے، یہ طواف نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ یہ نماز پڑھتے جا رہا ہے، نماز پڑھے جا رہا ہے، اسے پتہ نہیں کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے، شروع میں کیا کرنا چاہیے، قبلے کی بجائے قبلے کو پشت کر کے کھڑا ہو جائے، کہتا ہے میں اصول دین کو نہیں مانتا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، اللہ تو ہر جگہ پر ہے، تو بھئی اس کی نماز قبول ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اصل کو چھوڑا۔ نقطے کو چھوڑ کر قرآن پڑھنے والوں سے کہتا ہوں کہ نقطے سے متمسک ہو جاؤ تاکہ قرآن سمجھ میں آئے۔ اور یہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی مائیں سلام کرنے کے قابل ہیں جن کے بچے بچپن میں علی علی کرتے ہیں۔ کوفہ شہر میں عربوں کے بہت سے گروہ موجود تھے جو مختلف موضوعات پر بحث کرتے، کبھی قرآن پر، کبھی حدیث پر، کبھی تاریخ پر۔ شعراء کا بھی ایک گروہ تھا جو اکثر ایک جگہ بیٹھا کرتے تھے۔ وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور سبھی یہ کہہ رہے تھے کہ کلام دو چیزوں کے بغیر ممکن نہیں۔ عرب کے شاعروں نے یہ فیصلہ کیا آپس میں گفتگو کرنے کے بعد کہ کلام دو چیزوں کے بغیر ممکن ہی نہیں، ایک نقطہ اور دوسرا الف۔ انہوں نے آپس میں اس بات پر اتفاق کر لیا کہ کوئی کلام نقطے اور الف کے بغیر ممکن نہیں۔ اتفاق سے وہاں سے بائے بسم اللہ کے نقطے کا گزر ہوا۔ اس نقطے نے ان کی بات سن لی اور قریب جا کے بیٹھے اور کہتے ہیں کہ بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے ہیں کہ کیا کہہ رہے تھے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری بات سن لی ہے، تم کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمارے پاس موجود نہیں تھے، آپ نے کیسے ہماری بات سن لی ہے؟ بائے بسم اللہ کے نقطے نے جواب دیا کہ دیکھو جب اللہ نے مجھے نقطے کی شکل میں پیدا کیا تھا تو مجھے زمانی فاصلوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ تم کمرے کی چار دیواری میں تالا لگا کر بھی بیٹھو گے تو میں جہاں بھی ہوں گا تمہاری باتوں کو سن لوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو ابھی تم نے ایک اجماع کیا ہے کہ نقطے اور الف کے بغیر کلام نہیں ہوتا. یہ تمہارا اجماع پہلا اجماع نہیں ہے جو مجھے پتا چلا ہے. یہ یاد رکھو جس طرح سے میں نے پہلے اجماع کو باطل قرار دیا تھا آج بھی تمہارے اجماع کو باطل قرار دوں. عربوں کا اجماع بائے بسم اللہ کے نقطے کے لیے حجت نہیں ہے دوستو. کہتے گے اچھا کیسے کریں گے؟ وہ بائے بسم اللہ کے نقطے نے کہا اچھا کھل جاؤں. تمہیں پتا نہیں ہے کہ اگر میں کھل جاؤں تو پھر جو کچھ بھی حروف میں حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں وہ تمہیں ایک ایک کر کے بتا سکتا ہوں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری باتوں کو نہ سمجھتے ہوئے یہ کہہ دو کہ شاید یہ دیوانہ ہے, پاگل ہے, مجنون ہے, جادوگر ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہتا چونکہ تمہارے بڑوں کی سنت موجود ہے کہ انہوں نے میرے حبیب مصطفیٰ سے بھی یہی کہا تھا. ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو کہا یہ دیوانہ ہے. تو میں نہیں چاہتا. فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اجماع کو باطل کرنا چاہتا. دوستو اور عزیزو, اس درسگاہ حسینی میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کو مولا کا یہ جملہ اپنے لیے ایک ذخیرہ معرفت سمجھنا چاہیے. امام نے بلکہ یوں کہوں بائے بسم اللہ کے نقطے نے جب زبان کھولی تو 700 جملوں پر مشتمل ایک ایسا فصیح و بلیغ خطبہ دیا جس میں کوئی الف نہیں تھا. 700 جملوں پر مشتمل ایسا خطبہ دیا. خطبہ جس میں اللہ کی حمد بھی ہے, رسول کی نعت بھی ہے, قرآن کی تعریف بھی ہے, اور عربوں کی تاریخ بھی ہے, اور آل محمد کا ترانہ بھی ہے. فرماتے ہیں کہ صرف الف کے بغیر ہی نہیں, آؤ میں تمہیں نقطے کے بغیر بھی خطبہ دیتا ہوں تاکہ تمہارا اجماع غلط ہو جائے. تم نے غلط فیصلہ کیا ہے. تم نے نقطے کے بارے میں کہا دیکھو آؤ 100 تاریخ کا یہ واقعہ ہے. کاش آپ عربی جانتے ہوتے تو میں آپ کو وہ خطبہ سناتا. کوئی بات نہیں, اگر آپ چاہیں گے تو میں کل آپ کو وہ خطبے دونوں سنا دوں گا کہ جن میں نہ الف ہے اور نہ بے ہے, نہ نقطہ ہے. نہ الف ہے نہ نقطہ ہے. امام نے اپنے نام علی کے عدد کے مطابق 110 لفظوں پر مشتمل ایسا خطبہ دیا جس میں نقطہ نہیں تھا. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد محمد والے محمد صلوات. میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا علی کو سمجھ جاتی تو آج در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتی. اللہ نے ایسی عظیم ہستی پیدا کی کہ جسے یہ شرف بخشا کہ وہ سب کے سامنے یہ کہے میں بسم اللہ کی با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں, تاکہ دنیا یہ جان لے کہ اگر پورا قرآن سمجھ کر ایک وجود میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ہے نقطہ, اور وہ نقطہ ہے علی ابن ابی طالب. درود بھیجیے محمد والے. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجیے.
گفتگو کیا تھا؟ ولایت الہیہ اور نظام عدل۔ ولایت کا معنی کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو مومن ہے۔ بھی آپ تو سبھی مومن ہیں نا، ذرا اونچی آواز سے کہیے، جو مومن ہے۔ اللہ ان کا ولی ہے جو مومن ہے، انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف لے آتا۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کا ولی اللہ نہیں بلکہ ان کے اولیاء طاغوت، جو انہیں اندھیروں سے نور سے نکال کر دور کر کے اندھیروں میں ڈال دیتے۔ اور آیت کہتی ہے کہ جو کسی کو نور سے دور کر کے اندھیروں میں ڈال دے وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ یہاں پر دو تین بحثیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ولایت سے کیا مراد؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد دوستی، ولایت سے مراد دوستی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ولایت سے مراد حاکمیت ہے، حاکم ہونا، با اقتدار ہونا، با اختیار ہونا، طاقتور ہونا، سلطان اور بادشاہ ہونا، حاکم ہونا ولایت کا معنی رکھتا ہے۔ ہماری فقہ میں بھی اور ہمارے علم کلام میں بھی اور ہمارے عقیدے میں بھی ولایت کا معنی ہے حاکمیت۔ لیکن آج میں صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ سب کی اجازت سے، کیونکہ مجھے آپ کی نیابتیں ہر روز کرنا پڑتی ہیں، آپ کی نیابت میں تھوڑی دیر کے لیے دوسروں کی بات مان لیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے، کہ چلیے ولایت کا معنی دوستی، یعنی آیت کا ترجمہ پھر یوں کرنا پڑے گا کہ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو مومن ہے۔ میں اسی معنی کو لے کر آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ چلیے آیت کا یہی معنی کر لیں کہ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو مومن ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، دوست ہو تو ایسا ہو کہ جو دوست کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے، دوست ہو تو ایسا ہو کہ جو اندھیروں سے نکال کر اپنے دوستوں کو نور کی طرف لے آئے، اور دوستوں کو نور کی طرف لانے والا وہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو نور کو بھی جانتا ہو اور ظلمتوں کو بھی جانتا ہو، اور ساتھ میں ایسا ہو جو نکالنے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ ارے بھائی جو خود ظلمتوں میں گھرا ہوا ہو وہ دوسروں کو ظلمتوں سے کیسے نکالے؟ چلیے ظلمتوں کو چھوڑ دیں، نور کی طرف آ گئے۔ یہاں پر آیت کہتی ہے کہ ظلمات، کل عرض کیا تھا کہ ظلمات کثرت کا معنی دیتا ہے اور نور وحدت کا معنی دیتا ہے، یعنی وہ اللہ کثرت سے نکالتا ہے، وحدت کی طرف لے آتا ہے۔ درود بھیجئے محمد سارے فون بند کر دو ذرا۔ نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ حیدری، اللہ اہل ایمان کو اندھیروں سے نکالتا، نور کی طرف لاتا۔ یہاں پر عرض کیا تھا ظلمات ہے جمع کا صیغہ اور نور ہے وحدت یعنی واحد ایک۔ بھائی بند نہ کرو۔ تو اللہ
ظلمتوں سے یعنی کثرتوں سے نکال کر وحدت کی طرف لاتا ہے۔ آپ ذرا عربی زبان کو چھوڑ کر اصطلاحات قرآنیہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لغت عرب اور اصطلاحات قرآن میں کتنا قرب ہے۔ واحد تثنیہ اور جمع، واحد ایک کے لیے، تثنیہ دو کے لیے، اور جمع کم سے کم 3 یا اس سے زیادہ۔ اب یہاں اگر اسی فارمولے کو دیکھیں کہ واحد ایک کے لیے، تثنیہ 2 کے لیے، جمع 3 کے لیے، تو اس سے بڑے واضح لفظوں میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ جن جن کا ولی ہے انہیں 3 سے دور کر کے ایک کی طرف لے آتا ہے۔ میں نے کسی 3 کا نام تو نہیں دیا، آپ کسی طرف چلے گئے۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ عربی لغت کے حساب سے عرض کر رہا ہوں کہ جمع کا صیغہ کم از کم 3 افراد پر بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، وہ لوگ کہ جو کافر ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ اولیاء جمع ہے ولی کی۔ اور پھر وہی عرض کروں گا کہ اولیاء جمع کا صیغہ ہے اور یہ 3 پر دلالت کرتا ہے، یعنی کم از کم 3 ہونے چاہیے۔ کافروں کے بھی 3 ولی ہیں اور مومنوں کا 1 ولی ہے، مگر آگے چل کے آیت کہتی ہے اولیاؤہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ طاغوت مفرد کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے۔ اس درسگاہ حسینی سے آج اس سبق کو یاد کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ جب قرآن پڑھیں گے تو حقیر کو ضرور دعا دیں گے۔ اولیاء ہے جمع کا صیغہ، طاغوت ہے واحد کا صیغہ۔ اتفاق سے یہ آج دوپہر کی نماز کے بعد ہم یہاں پر جو باجماعت نماز صبح دوپہر اور شام کی ہوتی ہے، اس کے بعد میں یہاں کتابوں پر نظر کرتا ہوں، کہیں موقع ملتا ہے تو کھول کے پڑھ لیتا ہوں ورنہ رکھ دیتا ہوں۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے عزیز محترم ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب کو، جنہوں نے یہ ذخیرہ یہاں آپ لوگوں کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ میں نے ایک دفعہ آج دیکھا اس میں ترجمہ ہے قرآن مجید، اتنی موٹی کتاب ہے، ترجمہ ہے قرآن مجید مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب۔ وہ آپ آج جب فارغ ہو تو بے شک اٹھا کے دیکھ لی۔ میں نے اسی آیت کے ضمن میں اسے کھولا تو انہوں نے بڑی عمدہ بات لکھی جو میں چاہتا ہوں آج آپ کو بیان کر۔ میرے خیال میں اگر ان سے زندگی میں کوئی اچھا کام ہوا ہو تو یہی ہوگا جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دشمن اہل بیت ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ میں نے تو تفسیر قرآن میں اہل بیت کی کوئی روایت دیکھی ہی نہیں، مگر اس سے یہ لکھا گیا۔ اب وہ لکھنے میں شاید ہمارے موضوع کے لیے انہوں نے یہ لکھا ہوگا، انہیں کیا معلوم کہ یہ چھپ کر امریکہ میں، نیو یارک میں، المہدی سینٹر میں، عشرہ محرم میں پڑھا جائے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ طاغوت اولیاؤہم الطاغوت، طاغوت کے معنی میں لکھتے ہیں کہ طاغوت اصل میں دیکھیے جب انسان ان ہستیوں سے دور ہو جائے کہ جن کے گھر میں قرآن اترا ہے تو پھر ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہاں پر طاغوت کی
کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اصل میں یہ تواغیت کی جگہ پر استعمال ہوا ہے. طاغوت کی جمع ہے تواغیت، یعنی کہتے ہیں کہ یہ لفظ اصل میں تواغیت کی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تو یہ بتا کہ نازل کرنے والا خدا ہے اور آیا ہے قلب مصطفیٰ پر، تجھے کس نے بتایا؟ کہتا ہے کہ یہ تواغیت کے لفظ کی جگہ پر طاغوت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. چلیے وہی جیسے میں نے عرض کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی نیابت کرتے ہوئے پھر مان لیتا ہوں ان کی بات کو، لیکن جو طاغوت کا معنی بتاتے ہیں دوستو بس اسی سے آپ کے ذوق ولایت کو جو تسکین ملے گی، یقین کیجئے کہ آج آپ یہاں سے اٹھ اٹھ کر مجھے دعائیں دیں گے کہ وہ اسی صفحے کے حاشیے پہ لکھتے ہیں کہ طاغوت کا معنی کیا ہے. طاغوت کا معنی کیا ہے وہی معنی سناتا ہوں، تطبیق آپ خود کر لیجئے، فٹ کس پر آتا ہے یہ آپ خود کر لیجئے، بے شک یہاں نہ کریں گھر جا کے کر لیجئے. مگر وہ کہتے ہیں کہ طاغوت اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی حد سے تجاوز کر کے اس جگہ پر بیٹھ جائے جو اس کی نہ ہو. فرما رہے ہیں اسے دہرائیں، یہ کل کی طرح سے عادی ہو گئے ہیں کہ جو بات پسند آئے کہتے ہیں دہرا دیا. کل بھی میں نے ایک منصف کے غیر شعوری جملے کو دہرایا تھا. محمد اس منصف نے پتہ نہیں کیا وہ سوچ رہا تھا، اس کے منہ سے یہ نکل گیا اور آپ کہتے ہیں میں بار بار سناؤں تو سنا دیتا ہوں. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو علی اور معاویہ کے درمیان تقابل نہ کرو، ورنہ دیکھو اگر معاویہ نماز نہ پڑھے تو لوگ اسے کافر کہیں گے اور اگر علی نماز نہ پڑھے تو لوگ اسے خدا سمجھیں گے. ابو الاعلی قرآن مجید میں صرف ایک ہی لفظ ملتا ہے کہ کسی نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، یہ اس کا بھی باپ ہے. صلوات پڑھیں. کہتا ہے کہ طاغوت کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اپنی حد سے تجاوز کر کے اس جگہ بیٹھے جو اس کی نہ ہو. تو میں کہتا ہوں پھر تو نے صحیح کہا ہے کہ وہ 3 اولیاء کون ہیں تو سمجھتا ہے تبھی تو یہ معنی کر رہا ہے. ذرا بلند آواز سے محمد والے محمد پر درود. ولایت کا معنی دوستی ہے، ولایت کا معنی حاکمیت ہے، ولایت کا معنی صاحب اقتدار ہونا ہے، ولایت کا معنی صاحب اختیار ہونا ہے. جو بھی معنی کرے میں کہتا ہوں یاد رکھیے
ایک ہی بات ماننی پڑے گی کہ اللہ جن جن کا ولی ہے، اللہ کو جن جن پر ولایت حاصل ہے، اللہ بس کرتا ہی یہ ہے کہ وہ مومن خواہ وہ زمانہ رسول میں تھا، خواہ وہ آج ہو، خواہ وہ قیامت تک ہو، جو بھی مومن ہوگا اللہ اسے تینوں سے دور کر کے ایک کی طرف دے گا۔ من كنت مولا علی علی، کعبہ کا گوہر علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، نبیوں نے پکارا علی علی، سب مل کے بولو علی علی، منکر کی تباہی علی علی، تیری قبر کے باہر علی علی، تیری قبر کے اندر علی علی، نعرہ حیدری اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے قرآن کی اس حقیقت کو سمجھا ہے کہ جو ہے ہی اہل ایمان کے لیے۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ نے اہل ایمان ہونے کا خطاب دیا، اور یہاں اس مقدس مطہر اور منور مجلس میں آپ حسینی بنے ہوئے ہیں۔ تین ظلمتیں کون سی ہیں؟ آج میں آپ کو تین ظلمتوں کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر کے کل پر چھوڑتا ہوں کہ وہ تین ظلمتیں جنہیں قرآن نے ذکر کیا ہے وہ کون سی ہیں۔ کچھ تین ظلمتیں تو آپ سمجھے ہوئے ہیں اور کچھ تین ظلمتیں قرآن بتاتا ہے۔ پہلی ظلمت کفر، دوسری ظلمت